غسل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرے۔ غسل کہتے ہیں اپنے سارے جسم پر ایک خاص نیت سے پانی بہانے کو۔ ہمارے دین میں غسل کی بہت اہمیت ہے، خواہ وہ صرف طہارت حاصل کرنے کے لیے لیا جائے یا پھر صفائی کے لیے یا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا ایکٹیو ہونے کے لیے۔ تو قرآن و سنت میں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو اس میں خاص طور پر یہ آیت صاف ستھرا رہنے پر بہت ابھارتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو متطہر وہ ہوتا ہے جو پانی کے ساتھ اپنی نجاستوں کو صاف کرے اور خوب اچھی طرح صاف کرے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن ضرور غسل کرے، جس میں وہ اپنے سر کو بھی دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے۔ اور 7 دنوں میں ایک دفعہ نہانے سے مراد جمعے کے دن غسل کرنا ہے۔ تو جمعے کا غسل جو ہے اس میں ایک تو ثواب کی نیت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غسل کر رہا ہے۔ جمعہ کا دن خاص دن بھی ہے اور اس دن پاک صاف ہونا، خصوصاً غسل اور وضو کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صاف ستھرا ہونے کے لیے، اپنے جسم سے میل کچیل دور کرنے کے لیے اور اپنے جسم سے مختلف طرح کی بدبو جو ہے اس کو بھی زائل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ جسم کے اندر جو مختلف طرف سے ہم جراثیم لے لیتے ہیں، ہمارے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بہت سے امراض کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہاتا رہے، اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہو اور لوگوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہو تو پھر زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے نہانا، تاکہ اس کے جسم سے ایسی تمام چیزیں نکل جائیں، صاف ہو جائیں اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائے۔ تو نہانے کی وجہ سے انسان کو ایک پاکیزگی اور تر و تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایکٹیو ہونے کے لیے انسان اگر غسل کر لیتا ہے تو اس کی ساری سستی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس پر گرد و غبار بھی پڑتا ہے، تو اس کو دھونے کے لیے بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور اوالی سے باری باری آتے تھے اور وہ اونی عبائیں پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی۔ تو ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف ستھرے ہو جایا کرو، یعنی جمعہ کے لیے خاص طور پر۔ اوالی کہتے ہیں مختلف جو مدینہ کے آس پاس آؤٹ اسکرٹس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آباد تھے، تو وہ لوگ پیدل چل کے آتے، دھوپ میں آتے اور بعض اوقات سواری پر ہوتے، لیکن یہ کہ اگر انسان غسل کر کے گھر سے چلا ہو تو کم سے کم احتمال ہوتا ہے کہ انسان ایک ناپسندیدہ حالت میں مسجد میں داخل ہو، کیونکہ جمعہ کا اجتماع عام اجتماعات سے بڑا ہوتا ہے، اور جہاں جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور خصوصاً موسم گرمی کا ہو تو وہاں ایسی اسمیل ہوتی ہے جو دوسروں کو اذیت دیتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں بڑے اجتماعات میں اور جمعے کے دن خاص طور پر، تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے فرشتوں کو اذیت ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔